ناکامی اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں لکھ دی ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس موضوع کو ہم جب اگر یوٹیوب پہ ڈالیں گے یا موضوع تو بہت سے لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھیں گے۔ کیوں کہ کامیابی کا جو لفظ ہے ہم نے دنیا کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ دنیا کے دھوکے کا شکار لوگ دنیا کی کامیابی ہی کو اصل سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان میں یا تو آپ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع کامیابی کی ضمانت ہے۔ یقینی طور پر اگر آپ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور سرخرو ہونا چاہتے ہیں اللہ کے دربار میں، تو آپ کو یقین کرنا ہوگا جو حقائق اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں۔ یقین کرنا ہوگا، ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہے۔ بہرحال میں کامیابی کی بات کر رہا تھا۔ اگر آپ نے یقین کر لیا، یعنی جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اور کامیابی کی ضمانت آپ چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، یعنی وہ دنیا اور آخرت میں اگر آپ کامیابی، نجات، دنیا میں حسنہ اگر آپ چاہتے ہیں یعنی کامیابی، تو اس کے لیے آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ جو حقائق اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں لکھ دیے ہیں اور جو حقائق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں، یعنی کتاب اور سنت، تو اس پر آپ نے یقین کرنا ہوگا۔ اور یہ یقین اس وقت تک آپ کو نہیں آئے گا جب تک آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ گیا تو آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہی رہیں گے۔ پھر دین، اسلام، قرآن، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ آپ سب لوگ دیکھ لیں، ہماری عملی زندگی میں اللہ کا حکم یا نبی علیہ السلام کی تربیت جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم سب دنیا کو ترجیح بنا کر دنیا کے لیے ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، کامیابی کی ضمانت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا سب سے پہلے جو ہے، جو مرکزی بات ہے، وہ ایک یقین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے برائے نام مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اے ایمان والو، حقیقی یقین کر لو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ تو یؤتکم کفلین من رحمتہ ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دو حصے دے گا، دنیا میں حسنہ اور آخرت میں تو جو ہے کامیابی وہ تو اپنی جگہ ہے، اور تمہیں بخش دے گا۔ ویغفر لکم، جو بھی تمہاری رغزشیں ہیں اور گناہ صغیرہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہارے بخش دے گا۔ تو کامیابی کی ضمانت یہ ہے حقیقی یقین۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، دوسری جگہ ہے اے ایمان والو حقیقی ایمان لے آؤ، حقیقی یقین کر لو، یقین کر لو اللہ پہ کہ منزل اللہ ہے
میری زندگی مجھے اللہ نے اپنے لیے دی ہے کہ میں اللہ کا بن کر زندگی گزاروں اور اللہ کے لیے زندگی گزاروں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں. ہمارے لیے یعنی جو ہماری اس وقت زندگی گزار رہی ہے اس میں وہ تو نفسانیت سے بھرپور ہے. میں بس یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں اور میری زندگی دنیا کے لیے ہے اور میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. اخلاق میرے اپنے ہوں گے، قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے، نہ اللہ کے رسول کے لیے میرے لیے کوئی زندگی کوئی نمونہ ہے. دیکھیں، ناکامی اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں لکھ دی ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. جس نے بھی نافرمانی کی روش اختیار کر لی، اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. دیکھیں، اللہ کی اطاعت ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. اور یہ بات مجھے کہنے دیں کہ ہماری زندگی نفسانیت سے پر ہے. اپنی ہر جگہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. ہر عمل ہمارے اس میں نفسانیت ہے. آپ کے ہر بات میں، ہر کام میں آپ کی میں ہے. میں آپ پر حاوی ہے. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اس کی تربیت آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو یہ تو ناکامی کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہدایات ہیں اور اس کو ناگوار سمجھتا ہے اور اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے نیک اعمال جو بظاہر نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں یہ ضائع کر دوں گا. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال میں نیک اعمال ضائع. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، سورہ محمد کی آیت. یہ اس لیے کہ انہوں نے ناگوار سمجھا، برا سمجھا، اچھا نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. کرہوا ما انزل اللہ، اپنے رسول پہ جو نازل کیا. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو جو اسلام ہے، جو قرآن ہے، وہ تو ایک اخلاق ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے، آپ کا عقیدہ کیسے ہوگا اور آپ کا اخلاق کیسے ہوں گے، آپ کا عمل کیسے ہوگا اور کس لیے ہوگا. دیکھیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے، ہمارا عمل، ہر عمل ہمارے دنیا کے لیے ہے. نفسانیت اور دنیا، اس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال ایک پریشان کن صورتحال ہے. آپ عملی طور پہ اگر میں یہ کہوں تو یہ درست ہوگا کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے. ہمارے لیے اہم جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کے مفادات ہیں. بس باقی تو کہنے کی باتیں ہیں، لپ سروس ہے، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں برائے نام ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اصل میں اس کی بنیاد تو ایمان باللہ ہے. ہمارا تو یقین ہے دنیا پر، ہماری ترجیح تو دنیا ہے. تو پھر یہ کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ یعنی آپ ایک راستے پر جا رہے ہیں جو آپ کی منزل ہی نہیں ہے، یا ایک طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے برائے نام طور پہ، جبکہ آپ کی منزل دنیا ہے. تو آپ کے نماز روزی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے، مدینے کی میں بات کر رہا ہوں، جو برائے نام مسلمان تھے ہماری طرح، 5 وقت کے نمازی تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن وہ صحبت اور وہ نماز جو بھی وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضبط کر لیا، باطل کر دیا. حبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. کیوں؟ کہ ان کا یقین آخرت پر نہیں تھا. رسول کے حکم کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی. حکم اور عمل کوئی اہمیت نہیں تھی. یہ عام میں بات کر رہا ہوں.
ہمارے لیے بھی آج اہم جو ہے وہ دنیا کا مفاد ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو یہ کامیابی کی نہیں بلکہ بہت بڑے نقصان کی ضمانت ہے یہ رویہ اور یہ نظریہ جس کے ہم تحت ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، بجائے اس کے کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، کیونکہ وقت تو آپ کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اور موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے کہ یہ جوانی میں آئے گی کہ بڑھاپے میں آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم